ہماری ایک ضرب المثل مشہور ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. تو اس کا پس منظر کچھ ہمارا یہ سماجی پس منظر ہی ہے کہ ہم لوگ ٹوٹکوں کے اوپر بے پناہ اعتقاد رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو بے دریغ بتاتے بھی ہیں. چلیے عام حالات میں یہ چیز چل جاتی ہے، لیکن جہاں ایسی بیماریاں ہوں جو اپنے لیے بھی اس درجے میں نقصان دہ ہوں اور دوسروں کو بھی اس درجے میں ضرر پہنچا سکتی ہوں، تو اس بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے. اور اس معاملے میں بالکل جو ڈاکٹرز کہتے ہیں، جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کہتے ہیں، جو تحقیق پر مبنی ہے اور جو احتیاط وہ بتاتے ہیں، اس کو فالو کرنا چاہیے. اس سے اگر ہم ہٹیں گے تو ہم سمجھیے کہ جو بات میں نے عرض کی کہ قتل خطا کا جو معاملہ اس کو ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے کہ معاملہ پھر یہاں تک جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہاں پرسش ہو سکتی ہے کہ تم نے احتیاط کیوں نہیں کی، تمہاری وجہ سے کسی انسان کو نقصان پہنچا. تو یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اس کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ کرونا کا مرض ایک حقیقت ہے، ہم جانتے ہیں کہ مسلمہ طور پر یہ فیکٹ ہے کہ اس کا علاج ابھی تک کوئی دریافت نہیں ہوا. ہم جانتے ہیں کہ یہ مرض بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ایک خاص ایج گروپ کو یہ مرض بہت نقصان پہنچاتا ہے. یہ سارے حقائق ہیں. ان حقائق کے ساتھ ہمیں اب ان احتیاطوں کو ملحوظ رکھنا ہے کہ اگر علاج نہیں ہے تو جو احتیاط ہم کر سکتے ہیں، سوشل ڈسٹنسنگ کے حوالے سے جو کچھ ہم سے کہا جا رہا ہے، اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ دھوئیں، تو ویسے بھی ہمارے دین میں طہارت کی بڑی اہمیت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمیں اپنے ملنے جلنے کے معاملات پہ تھوڑی سی نظر ثانی کرنی ہوگی. ہاتھ ملانے کا جو ایک عمل ہے، ہم گلے جو ملتے ہیں، ویسے بھی عید کا موقع اب آ رہا ہے، تو یہ جو ایک رسم ہمارے یہاں ہے کہ اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں بہت احتیاط کرنی چاہیے. کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ عید کے موقع پر گلے نہیں ملیں گے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا. آپ کی عید، آپ کا رمضان سب اسی یعنی گلے نہ ملنا اس بات سے بہتر ہے کہ انسان کبھی نہ ملے، کبھی نہ ملے. ظاہر ہے کہ یہ بڑی اس چیز کی اہمیت ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ہم باعث ضرر بن جائیں. اور پھر خاص طور پہ گھروں میں بزرگ ہوتے ہیں، لوگ رشتہ دار ملنے جاتے ہیں، ان بزرگوں سے گلے ملتے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیز نقصان کا باعث ہو سکتی ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ خدارا ہمیں اس معاملے میں اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی ہوگی. ہاتھ دھونے کو اپنا معمول بنانا ہوگا، جو کچھ بھی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں. اور دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری یہاں ایٹیکیٹس اور مینرز میں شاید ہماری تربیت نہیں ہوئی ہوئی. ہم لوگ عام طور پر کھانستے ہیں، چھینکتے ہیں، تو ہم فیس کورنگ کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، اور اس کے نتیجے میں پھر ہم اس بیماری کو دوسروں تک پہنچانے کا سبب بنتے ہیں. تو ہمیں دین کا یہ اصولی موقف یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے دین میں انسانی جان کی حیثیت ہر چیز سے بڑھ کے ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجازت دیتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی مسئلہ آ جائے، جان پہ بن آئے، تو تم حرام کھا سکتے ہو، جو انہوں نے ممنوع قرار دیا ہے. کلمہ کفر بھی زبان سے نکالنے کی اجازت ہے. تو اس پس نظر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. جی بہت بہت شکریہ یوسفی صاحب. ہمیں جوائن کیا ہے کوکب شہزاد صاحبہ نے، اور ابھی ہم جائیں گے بریک پر. بریک سے واپس آئیں گے تو ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے. آپ کہیں مت جائیے گا. اس چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی افطار نشریات، اور اس میں ایک خصوصی پروگرام پر عزم پاکستان. بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی جناب قاسم خان سوری صاحب نے. السلام علیکم قاسم صاحب. وعلیکم السلام سر، بہت بہت شکریہ پہلے تو کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں اور پر عزم پاکستان کا حصہ بنے ہماری رہنمائی کے لیے. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. جی شکر اللہ کا، بالکل صحیح. جی اچھا سر، قاسم صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر جناب اسد قیصر صاحب بھی اس وبا کا نشانہ بن چکے ہیں. آج کل ان کی صحت کیسی ہے اور آپ کی کیا ان سے کوئی بات چیت ہوئی؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہمیں خاندانی سطح پر کام کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ جی بالکل، میری اسد قیصر صاحب سے بات چیت ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ اب مکمل طور پر صحتیاب ہو چکے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ان کے ایک بیٹا اور بیٹی کو بھی ہو گیا تھا کرونا وائرس، تو وہ بھی کوارنٹین میں رہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اب بالکل صحتیاب ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے پوچھا کہ ہم سب کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور تمام
جو خاندان ہیں، جو لوگ رہتے ہیں پاکستان کے اندر، ان کو جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے. وہی تمام احتیاطی تدابیر جو حکومت پاکستان نے بتائی ہوئی ہیں کہ آپ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو سماجی فاصلہ ہم نے رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باہر نکلتے ہوئے ماسک کا استعمال ہم کریں، اور ضرورت پڑے تو دستانے بھی ہم پہنیں کہ اس وبا کو پھیلنے سے ہم روک سکیں. ہم نے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھنا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تمام خاندان کے جو لوگ ہیں وہ جو بھی باہر جاتا ہے گھر سے تو وہ تمام وہ احتیاطی تدابیر اپنائے جو حکومت نے کہا ہے، سماجی فاصلہ رکھے. اور خصوصاً آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے، تو اس کے اندر بھی ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جب ہم مساجد میں جاتے ہیں عبادت کے لیے تو ہمیں وہ تمام احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، فاصلے کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز کی ادائیگی کریں، ماسک لگائیں اور احتیاط کریں. یہ احتیاط بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس کا علاج ابھی تک نہیں ہے، اور صرف احتیاط ہی اس کا علاج ہے. جی سر. اچھا سر، یہ بتائیے کہ ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وبا پر قابو پانے کے لیے ہمارے ڈاکٹرز، رضاکار، نرسز، اسپتال کا عملہ دن رات کوششیں کر رہا ہے. آپ ان کاوشوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو سلام پیش کرتا ہوں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹرز، نرسز یہ فرنٹ لائن پہ ہیں اس ٹائم، اور یہ ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے ان کا جو پیشہ ہے. تو وہ تمام ان ڈاکٹرز کو جو فرنٹ لائن پہ ہیں، جو اس وبا کا مقابلہ کر رہے ہیں، لوگوں کو محفوظ کر رہے ہیں، ان کو، نرسز کو، پیرامیڈیکل سٹاف کو، اس کے ساتھ ساتھ ان تمام انتظامیہ کے لوگوں کو جو میں سمجھتا ہوں وفاقی سطح پر، صوبائی، ڈسٹرکٹ کی سطح پر کام کر رہے ہیں اور دن رات اس کو پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے سماجی فاصلہ رکھنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بازار بھی کھل چکا ہے اور لاک ڈاؤن کو جو ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن میں تبدیل کیا گیا ہے، بہت سے شعبوں کو کھولا جا چکا ہے. تو اس حوالے سے بھی میں تمام ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس وبا میں فرنٹ لائن پہ جو ہے وہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور انسانوں کو بچا رہے ہیں. خصوصاً ہمارے پاکستان کے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف، تمام لوگوں کو جو ہے میں سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تھینک یو قاسم سوری صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے رہنمائی فرمائی. جی ریما، میں مسز کوکب شہزاد صاحبہ کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گی. کوکب شہزاد صاحبہ، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور عید کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں. اب یہ بتائیں کہ اس وبا سے بہت سے پاکستانی معاشی اعتبار سے بھی متاثر ہوئے ہیں. ہمیں اپنے صدقات و خیرات سے اپنے نادار بہن بھائیوں کی کیسے مدد کرنی چاہیے اور ہم کس طرح سے ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ ریما، یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا. آپ کو پتہ ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، لوگوں کے بزنس ختم ہو گئے ہیں، لوگ فاقہ کشی پر آ گئے ہیں، اور پاکستان جو کہ پہلے ہی کافی مسائل کا شکار ہے، اس کے پرابلمز جو لوور مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس ہے ان کے لیے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جو ہمارے محروم طبقہ ہے ان کی مدد کریں، جو افورڈ کر سکتے ہیں، جنہیں خدا نے بہت رزق میں فراوانی دی ہے. اس وقت وہ اپنی سیونگ کے بارے میں کچھ نہ سوچیں بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں میں دیکھیں. زیادہ تر میں سمجھتی ہوں کہ سفید پوش طبقہ ہے جو اپنی ضرورت کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا. تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان کے چہروں سے، ان کی رہائش سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے پہچانیں کہ یہ ضرورت مند لوگ ہیں. اور اس وقت یہ سب سے بڑی عبادت ہے. سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں اور ان مستحقین اور ضرورت مندوں کو ہم جتنا ہمارے لیے پاسبل ہے ہم ان کی مدد کریں. اور میں پرسنلی ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی پوری عوام کے ساتھ کہ وہ وزیر اعظم کے فنڈ میں زیادہ سے زیادہ پیسے ڈالیں. اگر ایک بچہ 10 روپے بھی ڈالتا ہے تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. بچوں کے اندر اس جذبے کو ابھارنا چاہیے، بڑوں کے اندر اس جذبے کو ابھارنا چاہیے کہ کچھ دیر کے لیے اپنی فضول خرچیوں کو کنٹرول کریں اور اس قوم اور ملت کی خاطر وہ زیادہ سے زیادہ چیریٹی کریں. دوسرا، میری اپنی عوام سے یہ درخواست ہے کہ اگر حکومت آپ کی آسانیوں کے لیے لاک ڈاؤن میں نرمی کرتی ہے تو آپ اس کا احساس کریں. ہم لوگوں نے پچھلے دنوں جو حال دیکھا کراچی میں، لاہور میں، دوسرے بازار
کہ لوگ یوں جوک در جوک نکل رہے ہیں گویا وہ پہلی دفعہ ان کو اس کا شاپنگ کا موقع مل رہا ہے. ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں, ہمارے اوپر ہمارے کندھوں پر ذمہ داری ہے اپنے معاشرے کی فلاح و بہبود کی, اس کی اصلاح کی. ہم لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے, اور حکومت جب بار بار کہہ رہی ہے کہ ناگزیر طور پر آپ گھر سے باہر نکلیں, تو یہ عیدیں انشاءاللہ بہت آئیں گی, یہ رمضان انشاءاللہ بہت زیادہ آئیں گے, یہ عبادت کے مواقع انشاءاللہ اللہ نے خیر کیا تو بہت آئیں گے. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کم از کم 6 فٹ کا ڈسٹنس رکھیں. کسی کام کے ساتھ گئے بھی ہیں تو ماسک اور گلوز کے ہاتھوں کو پہن کے رکھیں, اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ دوسروں کے کام آ سکیں. اپنے نیبرز کا خیال کریں, آج ان کے گھر کھانا پکا ہے, اپنے گھر سے ان کو کچھ بھجوائیں. یہ 2 بڑے میجر کام ہیں جو میرے سمجھ میں اس وقت امت مسلمہ کو اور تمام لوگوں کو کرنے چاہیے. ایک غریبوں کی مدد کریں, بے روزگاروں کی مدد کریں. دوسرا, حکومت کی انسٹرکشن, جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. آپ کے حکمران اگر کوئی قانون سازی کرتے ہیں تو آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو فالو کریں. اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے تو آپ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں, آپ خدا کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں, کیونکہ اس چیز میں اللہ نے آپ کو حکم دیا. جی بالکل آپ نے درست فرمایا کوکر صاحبہ, بالکل ٹھیک. جی میں ریحان احمد یوسفی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کرونا وائرس کے حوالے سے بہت سی سازشی تھیوریاں پھیلی ہوئی ہیں, سنی سنائی باتوں پر بغیر تحقیق کیے لوگ اس کو بیان کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے دینی احکامات کیا ہیں؟ ہمیں ان حالات میں کیا ڈاکٹرز کی ہدایت کو ہی ترجیح دینی چاہیے؟ دیکھیے, بڑا المیہ ہے, اور یہ المیہ اصل میں میرے نزدیک تو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارا سوشل فیبرک کتنا کمزور ہو گیا ہے. ایک زمانہ تھا ہمارے یہاں تربیت کے ادارے فعال تھے, تو ہمارے ہاں لوگوں کی سوچ بہت مثبت ہوتی تھی. لیکن جب سوچ منفی ہو گئی تو اس طرح کی سازشی تھیوریز کہ بھئی یہ انجینئرڈ ہے, کسی لیب میں بنایا گیا ہے وائرس, اور یہ کہ جان بوجھ کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, وینٹیلیٹر پہ جا کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. تو اس طرح کے مفروضے پھیلے ہوئے ہیں اور لوگ ان پر گفتگو کر رہے ہیں, انہیں پھیلا رہے ہیں. جو حقائق ہیں اس پہ لوگ توجہ نہیں دے رہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ مرض پھیلتا ہے, یہ مرض لاحق ہو رہا ہے لوگوں کو, اس سے لوگ مر رہے ہیں. یہ سارے حقائق ہیں. جس کو شک ہے وہ خود کسی ہاسپٹل میں جا کے دیکھ لے. میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ جب تک خود کسی مرض کا یا کسی مسئلے کا شکار نہیں ہوتے وہ سیریس نہیں ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دین کی تعلیمات پہ اگر ہم صحیح طرح عمل کریں تو بہت سے اس طرح کی جو چیزیں ہیں سازشی تھیوریز, ان کا خاتمہ ہو جائے گا. وہ تعلیمات کیا ہیں قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی ان کو بیان کیا گیا ہے. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, یعنی تحقیق کر لینا چاہیے. کوئی بھی اگر اطلاع خبر ہمارے پاس آئے تو کر لینا چاہیے, بغیر تحقیق کے آگے نہیں بڑھانا چاہیے. ورنہ وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے, ان یحدث بکل ما سمع, جو سن رہا ہے آدمی اس کو آگے بڑھانا شروع کر دیا. تو حضور فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بہت ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ سادہ معنوں میں گفتگو کا عمل نہیں ہے کہ ہم سنی سنائی باتیں آگے لوگوں کو پہنچا رہے ہیں, بلا تحقیق ہم آگے چیزوں کو منتقل کر رہے ہیں. ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیے, دیکھیے ہماری ٹریجڈی کیا ہے کہ ہم اس پورے معاملے کو خدا سے اور آخرت سے ریلیٹ نہیں کرتے. ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جو لفظ بھی ہم اپنی زبان سے نکال رہے ہیں, جس طرح اس وقت میں کیمرے کے سامنے بول رہا ہوں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے, ہم میں سے ہر شخص کی تنہائی کی گفتگو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ بات تم نے کہی تھی, اس کا کوئی ثبوت تھا تمہارے پاس؟ اس کے نتیجے میں لوگوں نے احتیاط چھوڑ دی, اس کے نتیجے میں کسی کی جان چلی گئی. تو مجھے اور آپ کو اگر جواب دہی کے لیے بلا لیا گیا تو ہم کس کس کی موت کا جواب دیں گے, کس کس کا نقصان کا ازالہ کریں گے؟ تو وہ ایک خوفناک دن ہے جس میں ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. تو خدا را اس معاملے میں ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے اگر کوئی چیز مصدقہ ہے تو اس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن پھر پراپر فورم کے اوپر ہو, پراپر طریقے سے ہو. اور پھر کیا اتنی بڑی تعداد میں لوگ جھوٹ بولیں گے؟ پوری دنیا جھوٹ بولے گی. اچھا باہر کے لوگ فرض کر لیں, سازش کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے لوگ بھی جھوٹ بولیں گے, حکومت بھی جھوٹ بولے گی, اپوزیشن بھی جھوٹ بولے گی, انتظامیہ بھی جھوٹ بولے گی, ڈاکٹرز بھی جھوٹ بولیں گے. تو ایک حد ہوتی ہے, یعنی جھوٹ بولنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. جب سب کے سب لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی تھوڑا سا سیریسنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور اس بات سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں مسئول ہوں, وہاں پہ ہمیں پکڑا جائے, وہاں پہ ہم سے پوچھا جائے کہ یہ تم کیا کہہ رہے تھے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اگر ہم ذہن میں رکھیں، قرآن کی تعلیمات کو ہم ذہن میں رکھیں کہ تحقیق کرنی ہے اور ہمیں جستجو کرنی ہے، ہمیں سچائی کو جاننا ہے، اگر کوئی بات سچ ہے تو پھر پراپر فورم کے اوپر کہنی ہے. اس کے برعکس رویہ اختیار کریں گے تو اپنے لیے دنیا اور آخرت کی اور دوسروں کے لیے دنیا کی مشکلات کا ہم سبب بنیں گے. جزاک اللہ. تھینک یو ریحان یوسف صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ اسی طرح شامل رہیں اور ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہماری رہنمائی فرمائیں گے. میں چلتا ہوں قاسم سوری صاحب کی طرف. سر یہ بتائیے گا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے جو اجلاس ہو رہے ہیں، آپ ظاہر قومی اسمبلی میں ہوتے ہیں، تو قومی اسمبلی اور سینٹ کے جو اجلاس ہو رہے ہیں تو پارلیمنٹیرینز اور سینٹ کے اجلاس کے حوالے سے جو اب کرونا بھی ہے تو اس میں کیا آپ کی طرف سے احتیاطی تدابیر، حفاظتی انتظامات کیا کیے گئے ہیں وہاں پہ؟ ہم نے وہ تمام احتیاطی تدابیر اپنائی. اس اجلاس کے ہونے سے پہلے ایک کمیٹی بیٹھی تھی اور اس کمیٹی نے فیصلے کیے کہ کس طرح اجلاس بلایا جائے گا اور کیا کیا احتیاطی تدابیر کی جائیں گی. تو تمام احتیاطی تدابیر اپنائی گئیں ہماری قومی اسمبلی کے اندر بھی اور سینٹ کے اندر بھی. اور وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا گیا، ڈس انفیکٹ کیا گیا. اس سے پہلے تمام پوری قومی اسمبلی کو اسکینر ہم نے وہاں پہ لگایا جو ٹمپریچر دیکھتا تھا اور بتاتا تھا اگر کسی کو بھی ٹمپریچر ہے تو اس حوالے سے وہاں سے ان سب کو ہم نے گزارا گیا. ماسک دیے، سینیٹائزر دیا اور گلوز بھی دیے اپنے تمام اراکین کو. اور اس کی تحت ہی قومی اسمبلی کا اجلاس ہم نے بلایا اور 3 دن ہمارا قومی اسمبلی کا اجلاس چلا پچھلے ہفتے. اور کل جو ہے وہ ہم نے ختم کیا قومی اسمبلی کا اجلاس، جس کے اندر بحث کی گئی، کرونا وائرس کے حوالے سے آگاہی دی گئی اور بہت ہی اچھے مشورے بھی آئے میں سمجھتا ہوں. اور حکومت نے بھی وہ تمام چیزیں بتایا کہ جو اپنے وہ محدود وسائل میں رہتے ہوئے انہوں نے احساس پروگرام کے ذریعے 12,000 روپے جو غریبوں کو جو دیے تقسیم کیے، اس کے بارے میں تفصیلی بتایا گیا. وہ پاکستانی جو باہر رہ رہے تھے اور ان حالات میں پھنسے ہوئے تھے ان کو کس طرح پاکستان واپس لایا گیا، پاکستان میں جو لوگ رہ رہے تھے ان کو باہر لے جایا گیا. تو تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جو ہے نتیجہ خیز بحث ہوئی اس کے اندر اور ایک حوصلہ بھی ملا قوم کو، اس لیے کہ کب تک ہم یہ لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں. آخر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اقتصادی طور پہ بھی ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ گھروں میں راشن دے سکیں. عوام نے بہت کوشش کی، حکومت اپنی طرف سے پوری لگی ہوئی ہے. اب جبکہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے اور بدریج بازار کھلتے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے قومی اسمبلی کے اندر بھی تمام پاکستان سے جو نمائندے تھے وہ آئے، انہوں نے حصہ لیا. اور اس عالمی وبا کا جو آج کل پوری دنیا اس کا شکار ہے اور بڑے سے بڑے جو ممالک ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں پہ صحت کے جو ہے وہ نظام بھی بہتر ہے ہم سے، تو وہاں پر بھی جو ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جو اموات ہو رہی ہیں اس کا بھی ذکر کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی وہ ادارہ ہے، قانون ساز ادارہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا، جہاں پہ منتخب نمائندے آ کے جو ہے وہ قانون سازی کرتے ہیں لوگوں کے لیے. تو اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی. اچھا قاسم سر صاحب یہ بتائیے گا کہ اپنا کام کر ہی رہی ہے، ظاہر ہے جو نادار اور وہ لوگ ہیں جن کا روزگار چلا گیا، سفید پوش طبقہ ہے کہ ظاہر ہے وہ کسی سے نہیں مانگتا تھا لیکن اس وقت وہ بھی پریشانی کا شکار ہے. حکومت اپنا کام تو کر رہی ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں مخیر حضرات ہیں یا جن کے پاس جو صاحب ثروت ہے، کیا ان لوگوں اوورآل جو معاشرے کا رویہ ہونا کیا چاہیے آپ کے حساب سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں مجھے اتنا پتہ ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ سب سے زیادہ زکوٰۃ اور خیرات دیتی ہے اور خیر کے کاموں میں آگے آتی ہے. ہم نے ہمیشہ ہر مشکل گھڑی میں دیکھا ہے، چاہے وہ زلزلہ ہو، چاہے وہ سیلاب ہو، تو ہمارے پاکستانیوں نے دل کھول کے جو ہے وہ لوگوں کی مدد کی ہے. اس طرح اس وبا میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ اس وبا میں جس طرح ہمارے مخیر حضرات سامنے آئے ہیں. مجھے اپنے قومی اسمبلی کا پتہ ہے، عمران خان صاحب وزیر اعظم نے ہمیں سب کو ہدایت کی کہ آپ نے اپنے علاقوں میں جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے ویلفیئر کا کام کرنا ہے. تو میں نے وہاں پہ کوئٹہ کے اندر بھی کام کیا، راشن تقسیم کیا، مالی معاونت بھی کی. اسی طرح میں نے کوئٹہ شہر میں دیکھا کہ وہاں کے تاجر حضرات جو تھے، وہاں کے مخیر حضرات جو تھے، وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ اپنے محلے میں، اپنے علاقے کے اندر جو غریب لوگ ہیں، جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہیں، جن کا روزگار جا چکا ہے، جو گھروں میں محدود ہونے کی وجہ سے کما نہیں سکتے، تو میں نے، آپ یقین کریں، مجھے دلی خوشی ہوئی اور اس بابرکت
महीने के अंदर रमज़ानुल मुबारक में, जिसमें अल्लाह ताला बरकतें बरसाता है, इसमें मैं तमाम मुखैर हज़रात से मेरी अपील होगी कि अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन मौका दिया है कि आप इंसानियत की खिदमत करें, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें। तो जितना अजर अल्लाह की मखलूक की खिदमत में है, मैं समझता हूँ किसी भी चीज़ में नहीं है, और जितना सुकून है दिली इसके अंदर। तो तमाम मुखैर हज़रात, NGOs भी लगी हुई थी, काम कर रही हैं, जिन्होंने लोगों की मदद की, वो मदद हमें जारी रखनी चाहिए, इसलिए कि आगे ईद आ रही है और हमारा इस्लामी त्यौहार है ईद बहुत बड़ा। उसके अंदर भी हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारे हमसाए हैं, वो गरीब लोग, वो इस टाइम जो दिहाड़ीदार तबका, जिनका रोज़गार जा चुका है, जो इस लॉकडाउन की वजह से मुतासिर हुए हैं, उन तमाम लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। और इस ईद में ये इसार और ये जज्बा हमारे साथ होना चाहिए कि हमें जो सुकून, इस खुशी जो मिले वो ईद की, वो उन मासूम बच्चों को कपड़े देकर, वहाँ पे उनके घर में राशन देकर हमें जो खुशी मिल सकती है, मैं समझता हूँ असल इस वबा के दौरान कि जो फैल रहा है, इसमें हमें यही सबसे बड़ी खुशी है कि आप लोगों की खिदमत करें। और इस रमज़ान में अल्लाह ताला ने बहुत, मैं समझता हूँ, बेहतरीन मौका दिया उन लोगों को जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं, लोगों की खिदमत करें और अपनी आखिरत भी बनाएं और अपनी जो है दुनिया और आखिरत दोनों बनाएं। कासिम सूरी साहब, आपकी बात से तो मैं इत्तेफाक, पाकिस्तानी कौम यकीनन देखें ये जो चैरिटी करती है या ज़कात खैरात देती है, ये तो सिर्फ अभी कोरोना का तो कुछ महीनों का मसला हुआ है ना, लेकिन इससे पहले भी आप ये हम देखते रहे, ये पाकिस्तानी चैनल्स पर, मुख्तलिफ चैनल्स पर ऐसा होता रहा है कि जब कोई परेशान पाकिस्तानी अगर बैठता था तो लाखों और करोड़ों रुपए का फ़ंड जो है वो जमा होता था। तो पाकिस्तानी कौम इस हवाले से ज़िंदा दिल है, इसलिए कहते हैं कि जब सैरो अफ्तार करो तो एहसास गरीबों का हो, हाँ ईद से पहले तुमको एहसास यतीमों का हो, दिल जो किसी का ना तोड़े, टूटे रिश्तों को जोड़े, वो अच्छा इंसान है, क्योंकि ये रूह रमज़ान है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, यही खूबसूरती है हमारे इस माह मुबारक की कि हम एक दूसरे की मदद करें। मिसेस कोकब साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस वबा की वजह से हम सब लोग ज़हनी दबाव का शिकार हो गए हैं और मज़ीद हो सकते हैं। वालिदैन ख़ुसूसन माँओं की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो बच्चों को इस वबा से बचा सकें। दीन हमारी इस हवाले से कैसे रहनुमाई करता है, ख़ास तौर पर इन हालात में? रीमा, देखें, ये जो वबा है ये कोई पहली दफ़ा दुनिया में नहीं आई, और मुसलमान इंसान का अल्लाह पर इत्काद होता है कि अल्लाह ताला अगर उस पर मुश्किल डाल भी रहा है तो उसकी मुश्किल को दूर करेगा। इन्ना माल उसरे युसरा, इन्ना माल उसरे युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो ये इस वक्त खुदा की आजमाइश हमारे कंधों पर है। हमें पूरी कौम ने एक ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा करना है। हमने डरना नहीं, खौफ का मुजाहिरा नहीं करना। देखिए, अल्लाह ताला ने अपनी किताब में फरमाया कि हम एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए दुनिया में इंसानों को बसाया हुआ है। अल्टीमेटली सब ने खुदा के पास जाना है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। खुदा से अच्छी उम्मीद रखें। अल्लाह ताला ने कहा एहतियात करें, अपनी एहतियात करें, अपने हाथों को साफ़ रखें, अपने मुंह को साफ़ रखें, अपने घर को साफ़ रखें। जरासीम को मारने वाली जो अद्वियात हैं वो घर में उनका स्प्रे करें और अपने आप को, अपने मोहल्ले को, अपने इलाके को बचाने की कोशिश करें। जो माँ बाप की ज़िम्मेदारी होती है वो ज़ाहिर है कि मासूम बच्चों को तो इतना नहीं पता होता, इतना शऊर नहीं, तो बार बार जैसे कि मीडिया अवेयरनेस पैदा करता है, माँ बाप भी अवेयरनेस पैदा करें बच्चों के अंदर कि ये बीमारी है, इस बीमारी को डरना नहीं, हम लोगों ने बहादुरी से इसका मुकाबला करना है। और अगर हम एक ज़िम्मेदार कौम की तरह बिहेव करेंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारे लिए मुश्किलों को आसान करेगा। और मैं ये समझती हूँ कि बच्चों की जो ज़हनी ट्रेनिंग है उसमें खुदा की स्कीम को समझाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़िंदगी में तरह तरह के मसाइल आते हैं, मुश्किलात आते हैं। तो कुरान ने जो ज़िंदगी की स्कीम को बयान किया है, मेरा ख्याल है कि हम बच्चों की तरबियत में वो चीज़ नहीं डिस्कस करते। हमारे बच्चों को नहीं पता होता कि हम पैदा किस लिए हुए, हम मर क्यों जाते हैं, हम बीमार क्यों होते हैं, हमारे लिए तकलीफ़ क्या आती हैं। तो ये पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है जो कुरान ने हमें दिया, वो हमें ज़रूरत है कि अपने बच्चों को बताएं, ताकि वो एक ब्रेव इंसान की तरह, एक ब्रेव ह्यूमन मैन की तरह, बीइंग की तरह वो एक बेहतरीन रवैया इख्तियार करें। तो मैं आपके इस चैनल की वसातत से मैं माँ बाप को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर कोई निगरान है और तुमसे तुम्हारी ज़िम्मेदारियों के बारे में पूछा जाएगा।
इस वक्त हम अपने बच्चों को, सिर्फ अपने बच्चों को नहीं, अपने मोहल्ले के बच्चों को, अपने मुल्क के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस तकलीफ़ के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसकी एहतियातों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेयर करने की कोशिश करें और ये चीज़ की तरबियत के अंदर डालें कि हमें डरना नहीं है, हमने एक इस्तिकामत और सब्र का मुजाहरा करना है। आजमाइश का ये पीरियड है, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ये दूर हो बहुत बहुत शुक्रिया कौकब शहजाद साहिबा कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत अहम मालूमात और अहम जवाबात आपने लोगों के साथ शेयर किए। मैं चाहूँगी यूसुफी साहब के जाने से पहले, आप भी तमाम लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुनते हैं और आपकी बातों में बहुत असर है, आप तमाम देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मेरा पैगाम एक जुमले में भी बयान हो सकता है और उसकी मैं थोड़ी सी तफसील भी करूँगा। पैगाम वही है जहाँ से मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया था, ला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को हलाकत में मत डालो, अपने आप को कत्ल ना करो। ये जो करोना का मर्ज़ है, हम जानते हैं कि खुदा न खास्ता अगर फैला और बड़े पैमाने पे फैला और हमने एहतियात नहीं की तो फिर मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। हमारा मेडिकल सिस्टम, बड़े से बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक का मेडिकल सिस्टम भी इस काबिल नहीं होता कि इस तरह के किसी क्राइसिस को वो बर्दाश्त कर सके, और फिर जो सूरत हाल होगी वो इतनी संगीन होगी जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो हमारे लिए इस वक्त ये पॉसिबल है कि हम अपने सोशल एटिकेट्स को बदलें, मिलने जुलने के आदाब को बदलें और अल्लाह ताला से मदद मांगें, उस पर उम्मीद करें, उस पर भरोसा करें। जब हम ये करेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि सूरत हाल बेहतर होगी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और हम शुक्रिया अदा करते हैं तमाम मेहमानों का, और मैं चलता हूँ कासिम सूरी साहब की तरफ। कासिम सर, आपने बहुत अपना कीमती वक्त हमें दिया और हम ये समझते हैं कि आपकी मसरूफियत और आपकी जो खिदमात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हमें वक्त दिया, हम शुक्रगुज़ार हैं। जाते जाते अगर एक मुख्तसर सा एक पैगाम पाकिस्तानी कौम के नाम आप देना चाहें कि जो कोरोना वायरस की वबा से हम किस तरह से बच सकते हैं, एक कौम के नाम एक मुख्तसर सा पैगाम चाहते हैं आपसे। मेरा यही पैगाम होगा कि बाज़ार खुल रहा है और हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। इसका कोई इलाज नहीं अभी तक निकला और इसकी ना कोई वैक्सीन है। तो मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश होगी कि आप जब भी किसी ज़रूरी काम से बाहर निकलें बाज़ार में, तो आपने समाजी फासला रखना है, मास्क का इस्तेमाल आपने करना है, बार बार हाथ को आपने धोना है। और जिस तरह तमाम दुनिया में कोशिश कर रहे हैं लोग कि वो कम से कम उनकी हुकूमतें अमवात हों, तो हम तमाम लोगों पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम एहतियात करें और समाजी फासला रखें, और इसका और कोई इलाज नहीं है। तो इसका जो सबसे बेहतरीन इलाज वो यही है कि आपने एहतियात करनी है। मेरी तमाम पाकिस्तानियों की गुजारिश होगी कि रमज़ान में अक्सर लोग बाहर निकल रहे हैं, बाज़ार खुल रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सूरी साहब। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया बरान रहमत के खुसूसी प्रोग्राम पुरअज़्म पाकिस्तान में। आज के प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले हम वही अवामी सर्वे जो प्रोग्राम के शुरू में किया था दोबारा करेंगे, ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि पुरअज़्म पाकिस्तान प्रोग्राम की वजह से आपकी राय में क्या कोई तब्दीली आई। हमारा आज का सवाल ये था कि क्या अदरक, कोलंजी, प्याज का इस्तेमाल कोरोना वायरस का मुकम्मल ख़ात्मा कर सकता है और क्या ये उसका मुकम्मल इलाज है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो 1 टाइप कीजिए, और अगर आपका इंतखाब नहीं है तो 2 लिखकर 447 पर SMS कर दीजिए। आप आज टीवी के ट्विटर और फेसबुक के ज़रिए भी इस सर्वे में शामिल हो सकते हैं। लॉकडाउन के मुतासरा बहन भाइयों की माली इमदाद के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के कोविड-19 रिलीफ फंड में अपने एहतियात ज़रूर जमा कराएँ। सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी राय के इजहार के लिए हमारे फेसबुक पेज पुरअज़्म पाकिस्तान और ट्विटर हैंडल पुरअज़्म पाकिस्तान पर रब्ता कीजिए। जी बिल्कुल, हुकूमत ने शहरियों की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए और रमज़ान के दौरान लॉकडाउन में काफ़ी हद तक नरमी कर रखी है, ताकि दुकानदारों, ताजरों और बाकी ऐसे तमाम लोगों की मुश्किलात कम हों और शहरी भी ईद की और दीगर ख़रीदारी को बआसानी कर सकें। ऐसे में हम सब का फ़र्ज़ है कि हम अपने अहल खाना को महफूज रखने के लिए ग्लव्स, मास्क पहनकर बाज़ारों में जाएं और ख़रीदारी करें। पुरअज़्म पाकिस्तान के अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे हुकूमत की कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जो कोशिशें हैं उन पर। पीर के रोज़ जी बिल्कुल, हुकूमत के इस हवाले से जो भी कोरोना वायरस के हवाले से रोकथाम की कोशिशें हैं हम उन पर बात करेंगे पीर के रोज़ शाम 4:30 बजे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद हमारी उलमा कराम से गुफ्तगू होगी।